واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکار ہلاک۔ فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2 نیشنل گارڈ ممبران کی حالت نازک ہے۔ مشتبہ شخص بھی شدید زخمی ہے۔ تینوں زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے کو بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ فلوریڈا میں تھے۔ کچھ دیر کی بندش کے بعد واشنگٹن کے رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی گئیں۔ نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ فائرنگ کرنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف پر تاک تاک کر نشانے۔ کہا بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں، لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ نومنتخب ارکان اسمبلی سے خطاب میں کہا ضمنی انتخاب میں جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی۔ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی۔ ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ خارجہ امور کا دیوالیہ نکالا گیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اب پنجاب اور وفاقی حکومت دن رات محنت کر رہی ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، گرین بسز چل رہی ہیں، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ پنجاب میں غریبوں کے لیے مکان بنائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے الیکشن بائیکاٹ پر تنقید کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا یہ کیسا بائیکاٹ تھا جس میں عمر ایوب کی بیوی الیکشن لڑ رہی تھی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار تصاویر اٹھا کر انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرینی سرمایہ کاروں کو SIFC کے ذریعے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور تکنیکی تربیت، لاجسٹکس، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا بحرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی۔ محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کراچی گوادر اور خلیفہ بن سلمان پورٹ کے درمیان بندرگاہ سے بندرگاہ تک رابطے بڑھانے کی تجویز دی۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کو 3 سال میں $1 ارب تک لے جایا جائے گا۔ قصر القصیبیہ میں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عوام نے حقیقی تبدیلی محسوس کر لی، اس تبدیلی کی گونج خیبر پختونخوا تک بھی پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ۔ نومنتخب ارکان اسمبلی سے خطاب میں کہا لوگوں کو اصل اور نقل کے فرق کا پتہ چل گیا، عوام کو سمجھ آ گئی ہے، اب کوئی بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ مریم نواز نے کہا ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں نے اپنی بیوی، بھائی اور رشتہ دار کھڑے کیے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، باقاعدہ مہم چلائی۔ جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، وہ آج پتہ نہیں تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ نواز شریف کی 40 سال کی سیاست کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں۔ مریم نواز نے کہا ان کی خدمت کی وجہ سے ہی آج نون لیگ کو ووٹ ملا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور شہریوں کا تحفظ پاک فوج کی اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور پیچیدہ چیلنجز کے باوجود مسلح افواج قومی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مربوط قومی کاوشیں اور ادارہ جاتی ہم آہنگی نہایت ضروری ہے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت قومی یکجہتی ہے۔ مارکہ حق میں پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جذبے اور عزم نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات ہمارے لیے باعث تشویش ہیں۔ اختلافات کے حل کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، جب بھی پاکستان کہے گا تعاون کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ایران اور پاکستان کے لیے الگ اور فطری اسٹریٹجک فریم ورک طے کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اسلامی دنیا کے لیے ایران پاکستان اقتصادی تعاون کی مضبوطی ضروری ہے۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا غزہ میں کسی فورس میں شمولیت کا فیصلہ خود پاکستان پر منحصر ہے۔ بین الاقوامی امن فورس جیسے حل دیر پا نہیں ہوتے اور مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن معاہدے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا۔ اگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو آج پاکستانی گھرانے ایرانی گیس استعمال کر رہے ہوتے۔ امید ہے گیس پائپ لائن کے معاملے میں جلد حل نکل آئے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی ملاقات۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایران سے قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا، اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں البطور 2 مکمل۔ مشترکہ فوجی مشقیں 18 سے 26 نومبر تک انسداد دہشت گردی کے شعبے میں ہوئیں۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور سعودی آرمی کی آپریشنل ٹیمز شریک ہوئیں۔ مشق کی اختتامی تقریب 26 نومبر کو سعودی عرب میں ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں الوداعی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران کی شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ کہا، ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بہادر افسران اور جوان دفاع وطن کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ مضبوط قومی دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک فوج میں 40 سال شاندار خدمات سر انجام دیں۔ تینوں افواج کے چاق و چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پشاور کی تحصیل حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ۔ CCPO ڈاکٹر میاں سعید کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 24 انچ گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی۔ ترجمان سوئی ندرن کا کہنا ہے کہ پائپ لائن کے متاثرہ حصے کو عوامی تحفظ کے لیے الگ کر دیا گیا۔ آگ پر قابو پاتے ہی مرمتی کام شروع کر دیا جائے گا۔ GM سوئی ندرن وقاص شنواری کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گیس کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ گیس کی فراہمی کے لیے متبادل انتظام کر لیا گیا ہے۔ کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ سوات اور ایبٹ آباد میں بھی کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ مالکان نے آج CNG اسٹیشن بند رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہنگو میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ہنگو میں شاہو روڈ پر قاضی تالاب پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار۔ FC ہیڈ کوارٹرز پشاور پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کس راستے سے آئے؟ سیکیورٹی اداروں نے مختلف مقامات کی CCTV ویڈیوز اکٹھا کر کے واقعے کی مکمل ویڈیو تیار کر لی۔ تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر غلط سمت سے آئے۔ موٹر سائیکل ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر کھڑی کی۔ پہلے خودکش حملہ آور نے گیٹ پر دھماکہ کیا۔ 2 حملہ آور عمارت کے اندر داخل ہوئے جہاں بختر بند گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس پر حملہ آور پارکنگ ایریا کی طرف چلے گئے۔ پارکنگ میں ہونے والا دھماکہ بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بام ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ کے مطابق حملے میں 20 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکے خودکش تھے۔ ریموٹ کنٹرول کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دھماکے کی جگہ سے 8 دستی بم اور بال بیرنگ ملے۔ 24 نومبر کو FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں FC کے 3 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے۔
ایک بائک پر 3 حملاور سوار، رانگ سائڈ پر سفر، کسی نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا، پھر بھی پولیس نے کیوں نہیں روکا؟ امن و امان کی نازک صورتحال اور دہشت گردی کے خطرات کے باوجود دہشت گرد بلا روک ٹوک پشاور کی سڑکوں پر کیسے گھومتے رہے؟ 24 نومبر کو فیڈرل کانسٹیبلری پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی ویڈیو نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ حساس شہر ہونے کے باوجود سیف سٹی نظام کی تنصیب میں تاخیر سے بھی شہر کی سیکیورٹی میں مشکلات۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی کسی صوبے پر چڑھائی نہیں کی اور نہ کرے گی۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہری پور الیکشن میں ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا گیا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہ ہو، ہم پرامن رہیں گے لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ سوابی میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے الزام لگایا، ہری پور الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، حکومت کی معاشی پالیسیاں مکمل ناکام ہو چکی ہیں، بے روزگاری کی شرح 7.1% تک پہنچ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق 3 برسوں میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، نیب اس کرپشن کی آزادانہ تحقیقات کرے۔ اڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں اور صحت مند ہیں۔ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کھانا باہر سے آتا ہے، بانی پی ٹی آئی کا جو کھانا آتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی دستیاب نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس ٹی وی بھی ہے، وہ مرضی کے چینل دیکھتے ہیں، ان کے لیے ورزش کی مشین بھی موجود ہے۔ ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، ہمارے پاس جیل میں 2 کمبل تھے، جنوری کا مہینہ تھا، گرم پانی نہیں تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد بڑائچ نے خود آ کر گیزر اتروایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈبل بیڈ اور مخملی بستر میسر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر اپنی واشنگٹن ارینا والی تقریر سننی چاہیے۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نگراں وزیر اعلیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ 25 نومبر کو جی بی حکومت اور اسمبلی 5 سال کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد تحلیل ہو گئی تھی۔ کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے، این ایف سی پر جو تحفظات ہیں ان پر وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وکلا کو آئینی کوڈ پسند نہیں آ رہی، آئینی عدالت میں دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان ہیں، وکلا اپنے اعتراضات ان کے سامنے رکھیں، احتجاج کرنا یا سڑکوں پر نکلنا مسائل کا حل نہیں، حکومت کے پاس احتجاج روکنے کے طریقے ہیں مگر نرمی برت رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست شریعت کورٹ کے دائرہ سماعت میں نہیں، وفاقی شرعی عدالت آفس نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر اعتراضات اٹھا دیے۔ عملے نے رجسٹرار سے درخواست سماعت کے لیے وصول کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہدایت مانگ لی۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ صدر اور فیلڈ مارشل کو دیا گیا تا حیات استثناء غیر اسلامی ہے، 27ویں ترمیم کی غیر اسلامی شقیں کالعدم قرار دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ 2 کیس کا آج اڈیالہ جیل میں ہونے والا ٹرائل منسوخ کر دیا گیا۔ کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے جوڈیشل کمپلیکس میں آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ 2 کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہونا تھا۔ توشہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت 29 اکتوبر کو بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں ضمانتی مچل کے جمع کروانے کے بعد علیمہ خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل عدالت نے علیمہ خان کو عارضی تحویل میں لینے کا حکم دیا تھا۔ علیمہ خان کو تحویل میں لینے پر وکیل صفائی کا احتجاج، پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے کہا آپ وقت پر آ جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ علیمہ خان عدالت میں موجود اور آزاد ہیں۔ وکلا صفائی کی استدعا پر سماعت 1 دسمبر تک ملتوی۔ صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ملک میں لوٹ مار کا فیشن چل رہا ہے، ہم کس سے بات کریں؟ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ ایف بی آر نے بھاری فیس لینے والے ڈاکٹرز کو نشانے پر رکھ لیا، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پر تول لیے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بڑے ڈاکٹرز کو نوٹس کا اجرا شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں
بڑے شہروں میں 250 مہنگے ڈاکٹرز کی آمدن کا آڈٹ ہوگا۔ ان میں کراچی اور لاہور کے 100 ڈاکٹرز اور اسلام آباد کے 50 ڈاکٹرز شامل ہیں۔ FBI ذرائع کے مطابق بڑے شہروں کے مہنگے بیوٹی پارلرز اور مہنگی کاسمیٹکس فروخت کرنے والے بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے۔ مختلف شعبوں میں آڈٹ کے لیے 600 نجی آڈیٹرز کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ برطانوی چانسلر ریچل ریوز نے نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ آمدنی کی کم از کم حد کو مزید 3 برس 2031 تک منجمد کر دیا گیا۔ توانائی بلز میں کمی کے لیے گرین لیویز میں کٹوتی کی جائے گی۔ انرجی بلز میں آئندہ برس اپریل سے 150 پاؤنڈ تک کی بچت ہوگی۔ 2 ملین سے زائد مالیت کے مکانات پر 2500 اور 5 ملین سے زائد کے مکانات پر 7500 پاؤنڈ سالانہ ٹیکس لگے گا۔ الیکٹرک اور پلگ ان ہائیبرڈ گاڑیوں پر نیا ٹیکس لگا دیا گیا۔ فیول ڈیوٹی آئندہ برس 31 اگست تک منجمد رہے گی، جس کے بعد مرحلہ وار اضافہ ہوگا۔ چائلڈ بینیفٹ 2 بچوں تک محدود کرنے کی شرط آئندہ برس اپریل تک ختم کر دی جائے گی۔ 18 ماہ سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی تلاش میں مدد کے لیے معاوضے کے ساتھ کام کی جگہ فراہم کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ نجی سیکٹر ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، معاشی استحکام، مسابقت اور مالی نظم و ضبط کے لیے اصلاحات آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹیکس نظام کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کا ایجنڈا تیزی سے جاری ہے۔ ملک کو کیش اکانومی سے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے جانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اوسط قرض میچورٹی بڑھ کر 4 سال ہو گئی ہے اور ری فائنینسنگ رسک میں کمی ہوئی ہے۔ 54,000 خالی اسامیاں ختم کی گئی ہیں۔ سالانہ 56,000 روپے کی بچت ہوگی۔ کئی وزارتوں اور محکموں کے انضمام اور خاتمے کا عمل جاری ہے۔ 3.5% معاشی نمو کا امکان ہے۔ اگلے برس 4% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ درمیانی مدت میں گروتھ 6 سے 7% تک جا سکتی ہے۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری نظام فعال ہونے کے قریب ہے۔ 11ویں NFC ایوارڈ کا پہلا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا۔